کبھی وزیر داخلہ صاحب آپ نے گلکت زرمیرن کا وزٹ کیا ہے؟ کس کے پاس ہم جائیں؟ چاروں صوبوں میں جو بھی رکاوٹیں اس قوم کے لیے بنائے الحمدللہ ہمارا ہر تحصیل میں وجود ہے. انشاءاللہ ہم اتنے بھی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کا چاروں صوبے بلاک کر سکتا ہے. ہمارا جو ڈیلیوری کیسز ہوتا ہے واللہ باللہ یہ قوم کے آگے میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, ہمارا 100 میں سے 50% راستے میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. نہ ایمبولینس ہے, نہ اسپتال ہے, نہ روڈ ہے, نہ نیٹ ورک ہے, نہ تحصیل ہے. خدا را آپ کن چیزوں میں مصروف ہے وزیر اعلیٰ صاحب؟ یہ قبیلے نے, یہ قوم نے آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے. اس ریڈ زون پشاور میں میرا 5000 قبیلہ آباد ہے. ہم کس پر اعتبار کریں؟ ہم پر زور مطالبات میں چیف وسیم منیر صاحب اور خاص کر جو ہمارا طاقت ہے, جو ہمارا امید ہے, فرج HQ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم بیزار ہیں ان حکومتوں سے, ہم بیزار ہیں ان حکومتوں سے. کوئی آئینی حقوق, ایک اسپتال تک ہمارا کو حق نہیں اس وطن میں, ایک اسکول تک ہمارے کو حق نہیں اس وطن میں, ایک تحصیل تک ہمارے کو حق نہیں اس وطن میں. یہ سارا کوچی قبیلہ ہے. پورا زندگی ہم نے کاروبار میں گزارا ہے. 25% کا ہم جو ہے نا پاکستان میں ٹیکس میں اس قوم کا حصہ ہے. کروڑوں روپے, اربوں روپے جو ہے نا ہم سال کا ٹیکس بھر رہے ہیں. یہ سب قبیلے کے تعلق صرف اور صرف کاروبار سے ہے. کوئی نکالے ہمارے قبیلے میں ایک بھی دہشت گرد. مگر الحمدللہ ہم جب اتنا پیچھے رہ گئے, ہم اپنے وطن کے خلاف کبھی نہیں گئے. ہمیشہ ہم فریادیں کر رہے ہیں. مگر آپ کبھی تو یہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ جب اتنے چیزوں میں مصروف ہو, آپ جو اپنا پنجاب اور ڈی چوک کو بلاک کر رہے ہو, تو خدا آپ کبھی ہمارے علاقے کبھی وزٹ کرو. آپ اس بہادر کام کے علاقے کا وزٹ کرو. وزیر اعلیٰ کے صاحب آپ کس چیزوں میں مصروف ہو؟ آپ کو اس عوام نے اس لیے ووٹ دیا کہ آپ ڈی چوک کو بند کرو. آپ کو اس عوام نے اس لیے ووٹ دیا کہ آپ اپنے صوبے کے بجائے دوسروں صوبوں میں جدوجہد کرو. کس کے پاس ہم جائیں؟ کس کے پاس ہم فریاد لے کر جائیں؟ کبھی آپ نے وزٹ کیا وزیر اعلیٰ صاحب؟ میں ہمارے قبیلے نے کسی سیاسی بنیاد پر, کسی ذاتی بنیاد پر اپنا گورنمنٹ, اپنا وطن کے خلاف کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا ہے. نہ ہم کسی دہشت گردی کا حصہ بنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آج کی PK پریس کلب اور اس کی PK صوبے میں بہت سی فریادیں لے کر آیا ہوں, اور وہ فریاد ہمارا آئینی اور قانونی فریاد ہے, اور ہمارا جائز حقوق اس قبیلے کا 75 سال بغیر تنہا کا اس وطن کا دفاع کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو استعمال قبائل کا زمینیں ہے, آدھا زمینیں ہمارا گومل کا اس پار بلوچستان میں ہے, آدھا زمینیں ہمارا اس پار جنوبی وزیرستان میں ہے. تو آج جو یہ قبیلہ یہاں پہ پہنچا ہے, سب سے پہلے ہمارا یہ مطالبات ہے کہ تحصیل گلکچ کو فوراً بحال کیا جائے. تحصیل گلکچ کو فوراً بحال کیا جائے. لاکھوں کا قبیلہ ہم اس وطن میں آباد ہے, ایک تحصیل ہمیں اس صوبے میں نہیں ملا ہے. کیوں نہیں ملا ہے؟ کیونکہ یہ کوچی قبیلہ ہے, یہ کاروباری قبیلہ ہے. اس قبیلے نے تمام وقت یا کاروبار میں گزارا ہے یا مشکل وقت میں اپنے وطن کے ساتھ صف اول میں جنگوں میں لڑے ہیں اور جنگوں میں گزارے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈویژن شوب بلوچستان سمبازہ کا تحصیل کو بھی فوراً بحال کیا جائے. میں اس کے PK کی پریس کلب سے پورا بلوچستان کو بھی یہ میسج دے رہا ہوں, اگر ہمارا سمبازہ کا تحصیل بحال نہ ہوا تو مزید ہم احتجاج کا رخ کریں گے. ہم نے چاروں صوبے میں پریس کانفرنسیں کی ہے, اور جو ہمارا بنیادی 2 تحصیلیں ہیں صاحب حضرات آپ سب کے نوٹس میں ہو, ان کے ساتھ ساتھ اسکول ہے ہمارے علاقے میں, مگر خدا را ایک بھی ماسٹر نہیں ہے. واللہ بلا ایک ماسٹر اسکول میں نہیں ہے. اسپتال تک ہمارے علاقے میں سہولت نہیں ہے. اور روڈ کبھی تو یہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ جب ڈیرہ اسماعیل خان جو ہمارا وہ پاورفل ڈویژن ہے جس میں سب قبیلوں سے اولنی قبیلہ سے ماخیر قبائل ہیں, آپ لوگ آ جائے ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا حال ہے اس قوم کے اوپر. ہم نے تو نہیں دیکھا ہے 10 سال 15 سال کب تک ہم خاموش رہے, کب تک ہم جو ہے نا چپ ہو کر بیٹھے.
آپ سارا زندگی سیاست کرے 75 سال سے ایک بھی ثابت کرے کہ ہمیں ہمارا حقوق ملا ہو, ہمیں پھانسی دیا جائے روڈوں پہ. مگر اب خدا کی قسم ہم تنگ آ چکے, ہم بھی انسان ہیں, اس وطن کا باشندے ہیں. نے اپنا گلت بول دیا, آئین پاکستان کے سامنے ہم نے اپنا سارے فریاد رکھے ہیں. جوب دوسرا ڈیر اسماعیل خان وانا, دونوں ڈویژن میں اس قوم کو 2 تحصیل دیا جائے. نمبر 1 مطالبہ. اس کے ساتھ ساتھ اس 21واں صدی میں نیٹ ورک کا حق تو رکھتا ہوں کہ میں فون میں بات کروں, میں بھی انٹرنیٹ کا سہولت استعمال کروں, اس کا حق تو رکھتا ہوں. اسکول کا حق تو رکھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں, یا نہیں رکھتا ہوں صاحب حضرات؟ رکھتے ہیں. اسپتال کا حق تو رکھتا ہوں کہ اپنا جو ہمارا کوئی ڈیلیوری کیسز ہو, جو ہمارا کوئی بزرگ ہو, جو ہمارا اس طرح روڈ ہمارا خراب ہے, 1 گھنٹے کا سفر ہم 4 گھنٹے میں کر رہے ہیں. روڈ کا حق نہیں ہمیں دیا جائے, روڈ بنایا جائے. ہسپتال کا حق نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گومر کا یہ فعال ہے, جو گومر کا وہ فعال ہے, اس میں جوب ڈویژن, سمبازر, یاسر گنڈئی, کمردین کارے, زیری ڈگارے, اعظم ارسک سے لے کر کمردین گیٹ تک 172 کلومیٹر اس بارڈر کے اس طرف ہمارا فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ 75 سال ہم نے بغیر تنخواہ کا اپنے بارڈر کو پالا ہے, اور مزید بھی انشاءاللہ آمین. اس سے پہلے بہت سے میں نے بہت سے بھائی وہ وزٹ نہیں کر رہے ہیں. خدا کی قسم لوگوں کو جو ہے ہمارے تحصیلوں کو, ہمارے علاقوں کو, وہ جو حکومت کا دعا کرتا ہے وہ وزٹ تو کرے. اس کو روڈ میں نظر آئے گا جو ہمارے علاقے میں ہے, راستے میں کس کا روڈ ہے کہ نہیں ہے. وہ جب وہاں بیٹھے گا, وہ فون ملائے گا, ان کو پتہ بھی لگے گا کہ یہاں پہ نیٹ ورک ہے کہ نہیں ہے. وہ جب بیمار ہوگا, ان کو پتہ بھی لگے گا کہ اس علاقے میں اسپتال ہے کہ نہیں ہے. چاہے وزیرستان کی پکے کے لیول پہ کرو, چاہے بلوچستان کے لیول پہ کرو, ہمارا نہیں قبیلہ سلیمان خیل ہے, تعداد کے لیول پہ سب سے بڑا قبیلہ ہے. مگر کیوں ان کو پیچھے رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ بے تعلیم رہا ہے. 21واں صدی میں ہمارے علاقے میں ایک اسکول نہیں, ہم کس کا مقابلہ کریں؟ ہم کس کے ساتھ صفوں میں بیٹھ جائیں؟ اگر وزیر اعلیٰ آپ کے علاقے میں آئے تو کیا آپ کا یقین ہے کہ وہ آپ کے علاقے کو آپ کے مطالبات کے مطابق ترقی دے سکیں؟ تو جب وہ آئے ہمارا فریاد سنے تو اس کے ہاتھ میں تو ہے, وہ کر سکتا ہے. اگر ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا تو وہ استعفا دے دیں, چھوڑے سیاست کو. جو وہ ٹرک قبیلوں کو غرق کر رہے ہیں تو وہ گھر بیٹھے جائے, کسی اور کو آگے لے کر آئے. تاسو ویل چې موږ مخکې تلو ته نه وپرېښي, ډاکټر, هسپتال, سهولیات, سړک د سکول دایي سم نشته دی. د دې دواړو صوبو کې څوک ذمہواران ګڼئ؟ د کومه علاقه چې موږ د زرمیلن ګلکس او اخواته چې کومه علاقه بلوچستان کې چې ده هغه موږ جوب ډویژن سمبازو ده. دا د دې علاقو موږ اصل ذمہداران چې دي د حکومت ګڼو, ولې په دې باندې حکومت د دې شي ذمہواره ده. موږ محب پاکستانیان یو, هغه یو حقداره ده چې هغه عوام ته خپل حق حقوق حاصل کړي. هغه که د موږ د شناختی کارډ مسلې دي, که هسپتال ده, که روډ ده, که هغه نادره ده, نو موږ حاصل حقداران چې یو هغه مقصد د خپلو علاقو مطالبه چې ده موږ د ګورنمنټ اف پاکستان نه کوو, د صوبو نه, چا د KPK دی یا د بلوچستان نه دي. خیبر پختونخوا کې څومره آبادي ده؟ او په خیبر پختونخوا کې الحمدلله موږ کم سے کم 50 لکه یا 60 لکه 60 لکه کسان آبادي د موږ موجوده ده. او په بلوچستان کې هم الحمدلله موږ داسې 60-70 لکه آبادي موجوده ده. خو هلته موږ لکه خپلې مطالبې په ګورنمنټ ته هم پیش کړي دي. هغه سرفراز ګوګټي د دې شګواده گورنر جعفر مندوخیل لکه سردار صاحب ملاقات ورسره کړی د دې شګواده چې کومې مطالبې موږ پیش کړي دي هغه په حق دي. هلته چې کوم خلک قابض دي په ژوب ډویژن کې مندوخیل, هغه د موږ په وسایلو قابض دي, د موږ په ځمکو قابض دي, او د موږ نه کسان شهیدان کړي دي. هغه او ګورنمنټ بلوچستان ته مکمل پته ده. خو موږ خداره د آرمی چیف آصف منیر نه چې پاکستان سپاه سالار د دې غنه مطالبه کوو چې موږ نور د سیاسي پارټیو نه تنګ راغلي یو. تاسو په دې کې یوه کمیټۍ جوړه کړئ چې د موږ مسلې مسایل د سلیمان خیل کاغه په KPK کې دي که په بلوچستان کې دي حل شي. نه پریس کانفرنس وکړو, تاسو سم مطالبات لرل چې د بلوچستان او د خیبر پختونخوا خو ستاسو ځمکې او آبادۍ ته مشکلات دي,
خو د دې کراچي او لاهور کې چې کوم تاسو خلک دي ته مشکلات په موجوده صورتحال کې چې کوم دی په کراچي کې په سند کې او په پنجاب کې زمونږ سلیمان خیل قوم په نوم باندې زمونږ د سلیمان خیل قوم او د مهاجرو د دوی جامه د دوی جبه یو شان ده دا یو شان جبه نو صرف د دې جبې په وجه باندې د لباس په وجه باندې رین سین په وجه نه نو زمونږ سلیمان خیل څنګه کیږي او شناختی کارت ورساري تانی ته بوزي زنانه تانی ته بوزي په سن کې په زنانه بوتلی تانی ته بیا زمونږ رشتہ دارو په ورغلي د زنانه رئیس تینا شناختی کارت به وجود زمونږ سلیمان خیل څنګه ولکي ولې ته ول موږ سره ظلم کی خدامه سلام جی دا مسلم د زمونږ سپیشل مهرباني